الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے ہم یہ مختصر سے درس میں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، اور مسجد کے بارے میں تو اللہ کریم نے یہ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 جو میں نے تلاوت کی، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں، اور یہ جو لوگ ہیں وہ ہدایت والے ہیں۔ تو یہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مسجدوں کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو عام اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں وہ 25 درجے زیادہ ہے اس کا ثواب۔ تو یہ بھی ہے اس کا مفہوم کہ بندہ جب وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اپنے فضل سے نیکی لکھواتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے، اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور جماعت کے انتظار میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ عبادت میں وہ مشغول ہے، یعنی عبادت میں ہی ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ واپس گھر آنے تک وہ ایسے ہی جس طرح کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ تو جماعت کے انتظار میں جو بیٹھنا ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ ایسے ہی جس طرح وہ عبادت میں ہے۔ تو یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، عام طور پہ ہمارے بھائی جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے امام صاحب کچھ لیٹ ہو جائیں تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ گردنیں پھیر کے پیچھے دیکھتے ہیں اور کہ کب امام صاحب آئیں گے، کب ہماری یعنی ادھر سے جان چھوٹے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث شریف ایک اور سن لیتے ہیں جس کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے مسجد یہ بہترین جگہ ہے، اور جو بازار ہے اس کو بدترین فرمایا۔ اچھی جگہ مسجد، بری جگہ بازار۔ اور یہ مسجد میں مومن جو ہے ایمان والا ایسے خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ دیکھیے گا مومن کو مسجد میں دل لگانا چاہیے، بلکہ یہ جو حدیث شریف ہے ابو داود اور ترمذی میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جائیں تو تم ان کو نور کی خوشخبری، کامل نور کی خوشخبری سنا دو، ان کے ایمان کی گواہی دو۔ جو مسجدوں میں دل لگاتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو، اور جتنے قدم چل کے آؤ گے، یہ جس طرح بنی سلمہ مسلم وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ انہوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، تو جب میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پتہ چلا، تو آپ نے منع فرما دیا۔ کیوں؟
کہ آپ نے فرمایا جتنے زیادہ قدم چل کے آپ آؤ گے نا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہ مسلم میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور دایاں قدم اندر رکھے، اور جب باہر نکلے اپنی عبادت وغیرہ کر کے تو پھر بایاں قدم باہر نکالے اور یہ دعا کرے، اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو بایاں پاؤں، اور یہیں ضمناً ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں کہ اگر کیونکہ مسجد میں جب جانا ہے اگر گھر سے وضو وغیرہ نہیں کر کے گئے تو ادھر ممکن ہے آپ کو واش روم جانے کی، بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو وہاں اگر جانا ہے میں بیت الخلاء میں، تو یہ اس طرح یاد رکھنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسجد میں جو داخلہ ہوتا ہے اور نکلنا ہوتا ہے یہ اس کا الٹ کر لے۔ مسجد میں جاتے ہوئے دایاں قدم رکھنا تھا تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ بایاں قدم۔ تو اس لیے بیت الخلاء میں جائیں گے تو بایاں قدم رکھیں گے، نکلتے وقت دایاں رکھیں گے، اور دعا جو ہے وہ وہاں بھی پڑھیں گے، یعنی داخل ہونے سے پہلے۔ یہ ضمن عرض کروں کہ یہ اندر جا کے یعنی جب بندہ وہ پردے کی حالت میں نہیں ہوتا اس وقت دعا وغیرہ نہیں، بلکہ کوئی بھی ہم وہاں بات نہیں کر سکتے، یعنی جو برہنہ ہونے کی حالت میں، تو اس لیے یہ پہلے دعا پڑھیں گے۔ تو دعائیں بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ اصل جو سنت ہے وہ پہلے جو میں نے دعا پڑھ دی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یعنی اپنے آپ کو سر نیچا کر کے وہ اپنی یعنی حاجت کو پورا کرے، باہر نکلے اور پھر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اور یہ بھی آتا ہے کہ غفرانک یہ بھی پڑھ لے۔ تو یہ ضمن درمیان میں نے مسئلہ عرض کر دیا۔ تو مسجد کے بارے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم وغیرہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ 7 لوگوں پہ اپنا عرش کا سایہ فرمائے گا، اس دن اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں پہلا شخص کون ہے؟ جو امام عادل ہے، یعنی عدل کرنے والا، خلیفہ جو ہے، بادشاہ جو ہے، انصاف کرنے والا۔ اور یہ ساری پرابلمز جو ہیں آج کل یہ ایک وجہ سے ہیں کہ عدل نہیں ہوتا، یعنی اگر عدل ہو تو پھر یہ کافی حد تک معاشرہ بلکہ بالکل ہی سنور جاتا ہے۔ تو امام عادل جو ہے وہ بھی اللہ کے سائے کے، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما عبادت میں ہوئی ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کو صاحب منصب، حسن و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ اللہ سے ڈر جائے، یعنی وہ کہے کہ نہیں میرا اللہ اس کا یعنی وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوا تو وہ اس سے یعنی اعتراض کرے، وہ بھی کل کو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور وہ جس کا دل مسجد میں لگے، جس کا دل مسجد، جس طرح میں نے پہلے حدیث شریف کا مفہوم سنایا نا، یہ مومن تو مچھلی کی طرح، جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے مومن مسجد میں خوش ہوتا ہے، تو جس کا دل مسجد میں لگے اس کو بھی یہ سایہ نصیب ہوگا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرے، یعنی دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے، کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف ہے تو اس سے وہ اپنی یعنی مخالفت رکھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے جو اس کے ساتھ اسی طرح دوستی رکھے۔ اور وہ جو صدقہ کرے اس طرح کہ دائیں سے کرے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، لیکن یہاں آگے علماء کرام کافی تفصیل بیان کرتے ہیں صدقہ کے بارے میں، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ یہاں علماء کرام نے وضاحت فرمائی ہے جو صدقہ واجبہ ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، صدقہ فطر وغیرہ یا اس طرح، وہ تو ہم اعلانیہ دیں گے کیونکہ ترغیب ہو اور یہ لوگوں کی بدگمانی سے بھی بچا جائے۔ تو جو صدقات نافلہ ہیں
تو وہ ہم خفیہ طور پہ دیں گے، اور بھی اس میں بات ہو سکتی ہے۔ تو ساتواں وہ مرد جو تنہائی میں اللہ کے ذکر بھی کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے بھی، اللہ سے معافی بھی مانگے، وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو تم مسجد میں دیکھو، مسجد کے مارے مسجد کا عادی دیکھو، تو اس کی تم ایمان کی گواہی دو۔ باقی یہ مسئلہ سن لیتے ہیں کہ مسجد میں سونا، دنیاوی باتیں کرنا، یہ ممنوع ہے۔ سونے کے لیے معتکف کے لیے اجازت ہے، یا پھر مسافر، وہ جو شرعی مسافر ہے اور اس کے پاس کوئی یعنی اس کے علاوہ کوئی بندوبست نہیں ہے رہائش کا، سونے کا، تو اس کے لیے بھی اجازت شریعت نے رکھی ہے۔ تو معتکف کے لیے کھانا پینا سونا یہ مسجد میں اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو فضول گفتگو تو دور کی بات ہے، یہ جو مباح گفتگو جائز جو ہے وہ بھی دنیاوی گفتگو مسجد میں کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم مسجد کیونکہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، احادیث مبارکہ پڑھی جائے، تو عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے۔ تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ہم اسی مقصد کے لیے مسجد میں جائیں گے۔ تو مسجد کے کوڑے کا جو ہے وہ بھی بندے کو ادب کرنا چاہیے، یعنی ایسی کوئی نجس جگہ پہ وہاں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور بچے جو پاگل وغیرہ ہیں یا بچے جو اپنے نجاست وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے، ان کو مسجد میں لے جانا حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وہ بچہ جو اپنے دیکھیں نا، وہ حدیث شریف کا مفہوم بڑا مشہور، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی ترغیب دلاؤ، 10 سال کا ہو تو اس کو سختی سے پڑھاؤ، تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تو یہ 7 سال کا بچہ کیوں، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اسے کم از کم اتنا احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے وہ یعنی اپنا یعنی جو رفع حاجت کے بارے میں وہ بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے بچے جو ہیں، جو لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالیں یا اپنا وہ نجاست وغیرہ کا خیال نہ رکھ سکیں، ان کو ہم مسجد میں نہیں لے جا سکتے۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ سن لیتے ہیں، مسجد میں سوال کرنا، یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو مسجد میں کسی کو دے گا تو اس کو اس کے کفارے کے طور پہ 70 اور دینے پڑیں گے۔ اور یہاں یہ بھی ضمناً عرض کر دوں، وضاحت تھوڑی سی عرض کر دوں کہ یہ مسجد کے متعلقہ ہم سوال کر سکتے ہیں۔ مسجد کے متعلقہ ہے، مثال کے طور پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد کے بارے میں ہم نمازیوں سے بات کر سکتے ہیں، یا امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، مؤذن صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، یا بل کا مسئلہ ہے، یعنی کوئی بھی مسجد کے متعلقہ ہے وہ ہم سوال کر سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی غرض کے لیے ہم مسجد میں سوال نہیں کر سکتے۔ اور گم شدہ چیز سے بھی ڈھونڈنے سے منع فرمایا گیا کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرو، بلکہ آپ نے وعید بھی فرمائی جس کا مفہوم جیسے ملتا ہے کہ جو مسجد میں گم شدہ چیز ڈھونڈے دعا کرو کہ اسے نہ ملے، یعنی یہ ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو اس لیے مسجد میں کئی جگہ پہ دیکھا ہو کہ گم شدہ چیزوں کا وہ اعلان مسجد کے سپیکر میں، لاؤڈ سپیکر میں کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط ضروری ہے۔ تو سب سے ثواب کے اعتبار سے جو مسجد ہے وہ ہے حرم شریف، یعنی جو مسجد حرام، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف، اس کے بعد مسجد قدس یعنی بیت القدس، بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر مسجد قباء، پھر جامع مسجدیں، اس کے بعد پھر محلہ کی مسجد، اور اس کے بعد پھر شارع کی مسجد، مسجد شارع یعنی جو رستوں پہ ہوتی ہے، شاہراہوں پہ ہوتی ہیں، تو یہ ہے۔ تو اس لیے اور پھر ایک مسئلہ اور سن لیتے ہیں کہ مسجد کی چھت کا بھی وہی ادب ہے
جو مسجد یعنی نیچے صحن وغیرہ اور ہال کا ادب ہے۔ اس لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر جس طرح مسجد میں ہم جوتیاں وغیرہ لے کے نہیں جا سکتے تو مسجد کی چھت کا بھی یہی حکم ہے، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو صحیح ہے اللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔